آج دشمنان اسلام اس بات کا پروپیگنڈا کرنا چاہتے ہیں کہ عورت کو حق نہیں دیا گیا، عورت کو اسلام میں آزادی نہیں دی گئی۔ تو میں اس کا جواب دیتے ہوئے اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا۔ اسلام نے عورت کو وہ مقام دیا جو ہر مرد آدمی کی جنت عورت کے قدموں میں رکھ دی گئی۔ حدیث شریف ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ تو اس دنیا میں جتنے مرد لوگ جنم لیے، اب تک کے جو پیدا ہوئے اور جو صبح قیامت تک مرد آدمی پیدا ہوگا، تو اس کی جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہوگی۔ اور ماں کون ہوتی ہے؟ عورت ہوتی ہے۔ تو جس کے قدموں کے نیچے جنت کا اعلان فرما دیا، اب اس سے بڑا مقام و مرتبہ نہ کوئی دین دے سکتا ہے، نہ کوئی دھرم دے سکتا ہے۔ یہ صرف اور صرف عورت کو جو مقام و مرتبہ ملا وہ دین حنیف، دین اسلام نے دیا۔ اور پھر تحفظات کی جہاں تک کی بات ہے، تو سب سے پہلا اسلام نے عورت کو جو تحفظ دیا وہ پردے کی شکل میں دیا۔ کیونکہ جو کوئی بھی عزت دار چیز ہوتی ہے، جو کوئی بھی چیز تعظیم کے قابل ہوتی ہے، جو چیز جیسے کہ مثال کے طور پہ بغیر وضو کے، یعنی آپ طہارت سے اگر نہ ہو تو آپ کو قرآن دیکھنے کا حکم نہیں ہے۔ اسی لیے جب گھر میں قرآن رکھی جاتی ہے تو اس کو جوزدان میں، لحاف میں لپیٹ کر رکھا جاتا ہے کہ کوئی بغیر طہارت کی نظر اس پر نہ پڑ جائے۔ کعبہ جو بیت اللہ شریف ہے، اس کو غلاف ڈھانک کر رکھا جاتا ہے۔ یعنی اسلام نے یہ کانسیپٹ دیا، اسلام نے یہ درس دیا، اسلام نے یہ بتلایا کہ جو چیز اہمیت کے حامل ہے، جو چیز تعظیم کے قابل ہے، جو چیز کا تحفظ کرنا چاہیے، اس کو ڈھانک کر رکھو، اس کو ڈھانک کر رکھو، لحاف میں رکھو، تاکہ کوئی ایسی ویسی نظر اس پہ نہ پڑے۔ اسی لیے عورت کو اسلام نے تعظیم کے قابل سمجھا، عورت کو تحفظ کے قابل سمجھا۔ اس کے تحفظ کے لیے اسلام نے عورت کو پردے کا حکم دیا۔ لیکن دشمنان اسلام کیا کہتے ہیں؟ کہ عورت کو آزادی نہیں ہے۔ تو یہ اسلام کے خلاف ایک پروپیگنڈا ہے۔ جو صاحب ایمان عورت ہے، جو اپنے دل میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکھتی ہے، جس کے دل میں ایمان کی روشنی زندہ ہے، وہ کبھی بھی اس کی مخالفت نہیں کرتی۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ اسلام نے جو پردے کا حکم دیا تو وہ عورت کے تحفظ کے لیے دیا۔ یہی نہیں، جب ایک خاتون راستے سے گزرتی ہے، اور یہ کوئی ضروری نہیں کہ ہر مرد راستے سے گزرنے والا نیک نظر ہو، اپنی نظر نیچی کر لے، کوئی ضروری نہیں ہے، کیونکہ شیطان ہر ایک کے ساتھ ہے، شیطان کس کو بھی بھٹکا سکتا ہے۔ تو اسی لیے عورت جب پردہ کر کے راستے سے گزرتی ہے یا اپنے کسی کام کاج پر جاتی ہے، تو کسی شر پسند کی اگر نظر بھی پڑتی ہے تو وہ پردے میں ہے۔ اور یہاں پر عورت جب پردہ کرتی ہے تو وہ صرف اپنے آپ کو محفوظ نہیں کر رہی ہے، بلکہ جو راستے سے مرد کا گزر ہو رہا ہے اس کو بھی گناہ سے محفوظ کر رہی ہے۔
کیونکہ اس کو نہیں دیکھنا، وہ جب پردے میں رہے گی، ایک عام فطرت کی بات ہے، ایک مرد آدمی جب دیکھتا ہے اگر کوئی پردے میں ہے تو وہ خود اس سے پرہیز کرتا ہے. کیا سوچتا ہے؟ یہ سوچتا ہے کہ نہیں، پردہ دار خاتون ہے، عزت دار خاتون ہے، یہ اپنے آپ کو ڈھانک کر چل رہی ہے، شریعت کے مطابق، اللہ کے اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق یہ اپنی زندگی بسر کر رہی ہے، یہ پس پردہ عورت ہے، پردے میں ڈھانک کر اپنے آپ کو رکھی ہے. تو اگر کوئی شر پسند بھی ہوگا تو اس کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ جان لے گا کہ یہ دیندار خاتون ہے. بنسبت اس کے اگر کوئی بے پردہ پھرتا ہے، کھلے عام پھرتا ہے، تو اس کو مرد دیکھتا ہے، نہ صرف دیکھتا ہے، اس کے دل میں شر پیدا ہوتا ہے. تو اس سے کیا ہوا؟ مرد آدمی سے بھی گناہ ہوا، اور گناہ کی ذمہ دار وہ بے پردہ خاتون بنی، اور گناہ سے بچانے والی پردہ دار خاتون بنی. تو جو عورت پردہ کرتی ہے، نہ صرف وہ اپنی حفاظت کرتی ہے بلکہ وہ دوسروں کو بھی گناہ سے محفوظ کرتی ہے. تو یہ اسلام نے درس دیا. لیکن مخالفین جو ہوتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے اسلام کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن ہمیں کیا چاہیے؟ ہم دین اسلام پر سختی کے ساتھ پابند ہو جائیں.